ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں۔ ایک ہم ستنوت فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین، مرزا غلام قادیانی کی وجوہات کفر اور شاتم رسول گستاخ رسول مرزا محمد علی انجینئر نے جو ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگر مرزائی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں مسلمان تسلیم کر لیں گے، اس کے علاوہ انہیں کافر کہنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے پیچھے بھی کچھ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کیں اور یہ بتایا کہ مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر ہو کر کافر ہوا اور اس نے ساتھ 20 احادیث متواترہ کا بھی انکار کیا اور حدیث متواتر کا منکر بالاجماع دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ ناظرین، 7 احادیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں، تلاوت کر چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 8 جو آپ کے سامنے پڑھیں گے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان یقول کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ یہ ارشاد فرما کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے ان محدثین کی طرح فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، تو حضرت عمر بن خطاب ان محدثین میں سے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6204، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3469 اور حدیث نمبر 6890 ہے، اور یہی حدیث ترمذی شریف میں 3693 نمبر پر ہے کہ اگر میرے کے پہلے انبیاء جو ہیں ان کی امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں ابتداً یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لفظ محدث ہے نا، باقاعدہ اس کا دعویٰ کر کے مرزا قادیانی نے خود کو نبی کہا، اور وہ دعویٰ اس نے کس طرح کیا، میں آج یہ گزارش کرنے لگا ہوں آپ سے کہ پہلے اس نے محدثیت کا دعویٰ کیا اور اس کو بنیاد بنا کر بعد میں پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے یہ حدیث سن لیں، پھر اس کے بعد وہ ساری بات انشاءاللہ تعالی ہم کرتے ہیں۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 479 پر موجود ہے جو اب پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان فی من مدا، کہ تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں، رجال یتحدثون فی غیر نبوت، کہ ان میں کچھ رجال خدا، بندگان خدا اور مردان کلندر ایسے ہوا کرتے تھے جو نبی نہیں تھے ہوتے لیکن محدث ہوتے تھے، یعنی ان پر الہام ہوا کرتا تھا۔ کچھ ایسے بندے گزرے ہیں کہ جن پر الہام ہوتا تھا، محدث ہوتے تھے لیکن نبی نہیں ہوتے تھے، اور فرمایا فَإِن یَکُن فِی أُمَّتِی أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَعُمَرٌ،
اگر ان محدثین میں سے کوئی محدث میری امت میں ہے تو اس امت کا محدث جو ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ ناظرین، بات شروع کرنے سے پہلے ایک حوالہ ہم مرزا غلام قادیانی کی ایک کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 324 سے ایک حوالہ دیں گے اور ساری بات پھر اس کے بعد سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے جو ابھی پڑھی ہے کہ میری امت کا محدث عمر ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 پر، کہتا ہے کہ ہمارے سید و رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے ہمارے سید و رسول خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ قادیانی کان کھول کر بات سنیں اور گھر جا کر روحانی خزائن کھولیں اور جا کر اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 324 پڑھیں۔ کہتا ہمارے سید و رسول خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ مرزا خود لکھتا ہے۔ اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد مرزے نے اپنا ایک رسالہ لکھا جسے فتح اسلام کا نام دیا۔ اس میں پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبوت کا جب اس نے دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس پر احتجاج کیا اور مرزے کو سوال کیا کہ آپ نے یہ نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے اور کس بنیاد پر کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا خود کہتا ہے، یہ بھی روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 320 اور 21 پر یہ پوری بات موجود ہے۔ جب اسے سوال کیا گیا کہ مرزا جی آپ نے یہ نبوت کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے، وہ کہتا ہے مرزے کے جو الفاظ لکھے ہوئے منو ان وہی الفاظ میں پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ گھر جا کے پڑھیں۔ مرزائی جتنے بھی اس بات کو سن رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 اور 21 پڑھیں۔ مرزا خود کیا کہتا ہے نبوت کا، خود اپنی نبوت کا جو اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ محدثیت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ مرزا خود کہتا ہے جو خدا کے حکم سے ہی کیا گیا ہے، یہ جو محدثیت کا دعویٰ ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے، کہ محدثیت جو ہے نا یہ بھی نبوت کا ہی ایک شعبہ ہے اور شعبہ قویہ بڑا مضبوط شعبہ ہے۔ آگے سنیں، جس حالت میں رویائے صادقہ، رویائے صالحہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، وہ پیچھے ہم نے بڑی اس کی طویل بات کی رویائے صادقہ کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، صحابہ پریشان ہوئے، سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے لیکن سچے خواب بھی باقی ہیں۔ اور نبوت کے 46 حصوں میں سے رویائے صالحہ کو، سچے خوابوں کو ایک حصہ قرار دیا گیا۔ اس طرح کہتا ہے جس طرح رویائے صالحہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اسی طرح محدثیت بھی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، محدثیت کا دعویٰ کیا۔ جب دیکھیں کس طرح بڑے نزاکت کے ساتھ وہ آہستہ 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 نبوت سے، محدثیت سے نبوت کی طرف آ رہا ہے۔ کہتا ہے جو کہ کیا محدثیت، کہتا ہے جو کہ قرآن شریف میں نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ہم پلو بیان کی گئی ہے۔ محدثیت کہتا ہے یا جس کے لیے صحیح بخاری میں حدیث بھی موجود ہے، اس کو اگر ایک مجازی، کس کو؟ محدثیت کو، کہتا ہے اگر اس کو ایک مجازی نبوت قرار دیا جاوے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا ٹھہرایا جائے تو کیا
اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آتا ہے. یعنی کہتا ہے کہ اگر محدثیت کا دعویٰ کیا جائے تو محدثیت جو ہے یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور اسے نبوت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو کیا محدثیت کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ قرار پائے گا؟ خود اپنے منہ سے نبوت کی نفی کر رہا ہے جو اس نے دعویٰ کیا تھا فتح اسلام میں. لیکن ناظرین سمجھنے کی بات یہ ہے، جب اس نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد خود نبوت کا ایک انکار کر دیا اور خود کو بڑے طمطراق سے محدث کہہ دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح محدث کہا گیا تھا اس طرح محدث کہا خود کو، کہ جیسے حضرت عمر محدث تھے اس طرح میں محدث ہوں اور یہ نبوت کا حصہ ہے اور نبوت کے ہی 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبوت کا دعویٰ محدثیت سے کرنا جائز ہے، جملہ سمجھے میں بڑے آرام سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات بڑی ڈیپلی ہے اور اسے ڈیپلی جا کر ہی سمجھا جائے گا. جس طرح تم نے محدثیت کے دعوے سے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس بات کو بنیاد بنا کر کہ نبوت کے حصوں میں سے ہی ایک حصہ محدثیت بھی ہے، تو پھر تو اس بندے کو پہلے نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے جس کو محدث حدیث میں کہا گیا ہے. پھر تو حضرت عمر فاروق کو جن کی محدثیت نص حدیث سے ثابت ہے، جس کو حضور تم نے تو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہو نا اور خود کو محدث کہا ہے، حضرت عمر فاروق کو تو محدث حضور نے کہا ہے. تو پھر پہلے دعویٰ کرنا تمہارا حق بنتا تھا نبوت کا یا حضرت عمر فاروق کا بنتا تھا، جنہیں خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محدث کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی اس بات کو بنیاد بنا کر اس نے روحانی خزائن، مرزا نے روحانی خزائن کے جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 265 پر ایک دعویٰ کیا. کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ وجود ذلی طور پر حضرت عمر فاروق کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود تھا، وہ ذل تھے. حضرت عمر فاروق کہتا ہے ذل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر اس کا 265 ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور سارے قادیانیوں سے علل اعلان سوال کرتے ہیں کہ اگر ذل ہونے کی وجہ سے نبوت لازم آتی ہے تو وہ عمر فاروق جن کو تم کہتے ہو کہ وہ ذل تھے حضور کا، تو پھر حضرت عمر فاروق کو سب سے پہلے دعویٰ کرنا چاہیے تھا ذلی نبی ہونے کا. تم نے کس منہ سے دعویٰ کر دیا ذلی نبی ہونے کا؟ جب حضرت عمر فاروق حقیقت میں ذل ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے تو تم کس طرح پھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر ذل ہونے سے ذلی نبی ہونا مراد ہوتا تو سب سے پہلے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، اور حضرت عمر فاروق کا اس طرح کا کوئی دعویٰ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی قیامت تک منصب نبوت پر فائز ہو کر دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا. اگلی بات سنیں، منصب نبوت پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کلمہ اور شریعت ظاہر نہیں کر سکتا. ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور منصب نبوت پر ہی فائز ہو کر آئیں گے، یہ نہیں کہ وہ اس وقت نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی ہی ہوں گے. ہم اس کی بات کر چکے ہیں، یہ آپ کو نیٹ سے مل جائے گی. اور جن علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، ہم نے ان کے پھر کان کھینچے بھی تھے کہ یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، اس سے پرہیز کریں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر ذل ہونے سے نبوت کا دعویٰ لازم آتا تو حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث نمبر 3686 ہے اور مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4551 ہے، جن عمر فاروق کو میرے آقا خود فرماتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر حدیث کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ تو عقل کے اندھے چالو ڈھبری اگر ذل ہونے سے یا محدث ہونے سے نبوت کا دعویٰ لازم آتا ہے جس طرح قادیانی کر رہا ہے، تو یہ دعویٰ نبوت تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو کرنا چاہیے تھا، جن کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر کی زبان سے فرشتے کلام کرتے تھے، اس طرح لگتا تھا۔ جنہیں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، جب اتنے پاک صاف منہ اور زبان والا بندہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تو تم گندے منہ والے جو منہ میں وٹوانیاں مارتے رہے ہو۔ یہ خود مرزا کے حواری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزے کی ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا، ایک جیب میں وٹوانی جس کے ساتھ استنجا کیا جاتا ہے، اور وہ اتنا بے وقوف تھا کہ کبھی کبھی گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا اور وٹوانی جو تھا وہ منہ میں رکھ لیتا تھا۔ تو اتنا غلیظ اور گندے منہ والا بندہ نبوت کا دعویٰ کس بنیاد پر کر سکتا ہے، جبکہ وہ حضرت عمر فاروق جن کو میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عمر کی زبان اور عمر کی باتیں سن کر یہ لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ کلام کرتا ہے۔ جو فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جن کے آداب پہ شہدہ سکر تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی عز و شان خلافت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے تو تم کس منہ سے پھر نبوت کا دعویٰ کرتے؟